کہ مائیکل ہارٹ اور اس جیسے کئی لکھاریوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سچا ترین انسان قرار دیا۔ اس دنیا اور انسان سے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائے کہہ اٹھی ہیں کہ اس کائنات کے آغاز سے متعلق اور اس کے انجام سے متعلق ہم نہیں جانتے۔ اس کائنات کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہوگی، کہ ان کی ملٹری سٹریٹجی کیا تھی، اور اس کے اندر وہ نشانیاں موجود تھیں جو انجیل اور تورید کے اندر پہلے بتا دی گئی تھی۔ کہیں سے آپ کی فیملی پر پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، تو کہیں پر آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، اور ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کائنات خود ساختہ ہے یا اس کو بنانے والی ایک شعوری ذات موجود ہے، اور مقصد انسان سے اسے واقف کر دیا گیا کہ ان کی پراکسی کے طور پر استعمال ہوں۔ مسلمان ہوں، کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ایک دوسرے کے مذہب کی ریسپیکٹ کریں گے۔ تو سیکولرزم کا یہ بیانیہ کہ وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ترکی کے اندر یہ دیکھنے کو ملا پری ایمپٹیو ایکشن تھا، جو اپنی ملٹری سٹریٹجیز کے ذریعے مدینہ کے اندر موجود مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا۔ مدینہ کی ریاست کا لفظ استعمال کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جس اصول پر جنگ شروع کی جاتی تھی اور جس انداز میں وار کو کنڈکٹ کیا جاتا تھا، جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، جہاں نئی سائنٹیفک ڈسکوریز ہو چکی ہیں، ہم ان اصولوں پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کے اصولوں کو ہمارے اوپر 21ویں صدی کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، اور آج یورپ کے اس اپنی دریافتوں کی پیک پر جہاں وہ موجود ہے، اور یہ سوال ہے آج کے جدید ذہن پر۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے اور یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے اندر چھٹیاں بھی منائی جا رہی ہیں آج کے دن، اور میلاد وغیرہ اور جلوسوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا، تو اس صورتحال کے اندر جو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور اپنے لیے جو مناسب بات سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مختصراً نئی اصطلاحوں اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے، جہاں ہم بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے سائنسدانوں، فلاسفرز اور تاریخ دانوں کی زندگی پر مبنی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سبق اخذ کرتے ہیں، وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں ان کے معاصر کفار اور مسلمان دونوں طرف سے جنہیں سچا انسان کہا گیا، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ مائیکل ہارٹ اور اس جیسے کئی لکھاریوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سچا ترین انسان قرار دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے بایوگرافی سے کس طرح متعارف نہ ہوا جائے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی اور ان کے دیے ہوئے اصول کس قدر اہم ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے جو 572 عیسوی کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے درمیان، اور آج چونکہ 2024 ہے اور کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں نئی نئی علم کی جہتوں سے واقف ہو رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری سے ہم کچھ ایسے اسباق ابھی بھی اخذ کر سکتے ہیں جو ہماری کردار سازی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور جب 6 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے بھی محروم ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کے سایہ میں پلے بڑھے، اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تو اپنے چچا کے سایہ میں پلے بڑھے، کیونکہ ان کے دادا بھی انتقال کر گئے تھے، اور یوں ان کی زندگی کا ایک آغاز ہوا تھا۔ کچھ ہی ہوش سنبھالا تھا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت میں دیکھا جائے گا کہ وہ تجارت کیا کریں گے۔ یہ دو کام بڑے تھے
جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے اور تعلیم کا حصول نہیں کیا تھا، عرب کی جو روایات تھیں اور جو ان کے درمیان ثقافت موجود تھی، شاعری کا ہونا، جوئے کا ہونا اور بدلہ لینے کی بہت زیادہ جو شدت کی ایک روایت موجود تھی، انتقام اور قتل و غارت، اور کئی سالوں تک چھوٹے چھوٹے مسائل پر صرف انا کی بنیاد پر جنگیں ہو جایا کرتی تھیں، یہ حالت تھی۔ اور یہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لے آئی۔ جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت سے سرفراز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وحی کی، اور اس وحی کے ذریعے کچھ ایسے اصول و قوانین دیے اور اس دنیا اور انسان سے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائے جو انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری تھے۔ اور بعد میں یورپ کے اندر جب انلائٹنمنٹ ایرا آیا اور اس کے بعد سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی، تو لوگوں کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک جو لوگ تلاش کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اپنے بارے اور انسانوں کے بارے میں، وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ کہہ اٹھی ہیں کہ اس کائنات کے آغاز سے متعلق اور اس کے انجام سے متعلق ہم نہیں جانتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا کلی مقصد کیا ہے، ہم اس بارے میں بھی بالکل خاموش ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اتنی زیادہ خفیہ چیزیں ہیں، ہم ان کے حقائق مکمل طور پر کھولنے سے بھی عاری ہیں، ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو ایسی ہی صورتحال تھی اس وقت بھی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بنیادی تمام معلومات جو کچھ عقائد کی شکل میں تھیں تو کچھ اصولوں کی شکل میں تھیں، وہ دے دی گئی تھیں، اور انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا۔ انہیں بتا دیا گیا کہ اس کائنات کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہوگی، اور جو وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر کی گئی، اس کے ذریعے مختلف عقائد اور اصول و ضوابط دیے گئے، جس میں ہمارے حقوق و فرائض طے ہو گئے اور ہمیں ایک متوازن سماجی زندگی گزارنے پر کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ یہی نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر وہ اصول جو ان پر وحی کے ذریعے نازل ہوئے تھے وہ عملاً کر کے دکھائے، اور ان کی جو ریلیشنز تھے دوسرے امپائرز کے ساتھ یا دوسرے بادشاہوں کے ساتھ، تو ان کے ریلیشن سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی ملٹری سٹریٹجی کیا تھی۔ اور اسلام کے اندر جہاں لمیٹڈ کنٹیکسچول ایک فریم ورک موجود ہے جس میں جنگ کا آغاز کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے، جسے ہم قتال کہتے ہیں یا پھر جہاد بھی کہتے ہیں، تو ایسے اصولوں کا عکس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ایک ایسے شخص جو عیسائیت اور یہودیت پر کمانڈ رکھتے تھے اپنی، اور ان سے متعلق پڑھ چکے تھے انجیل اور توریت کو، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئے تو انہوں نے واضح طور پر پہچان کر بتا دیا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ نشانیاں تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھیں، اور ان کو جو پیغام دیا گیا اس کے اندر وہ نشانیاں موجود تھیں جو انجیل اور توریت کے اندر 500 سال 1000 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ واضح طور پر 500 سے 1000 سال پہلے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ایسی شخصیت آئیں گی جو آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہوں گی، اور وہ ان کی جو تعلیمات ہوں گی وہ کائنات کی جب تک موجود ہے اس وقت تک ان تعلیمات پر عمل کیا جانا لازم ہوگا۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ ہی میں رہے، جہاں آپ کا قبیلہ قریش تھا، اور آپ اپنی فیملی ہی کے اندر اس وقت رہے،
مگر جب وحی کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنے لگے تو مختلف طریقے سے کہیں سے آپ کی فیملی پر پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، تو کہیں پر آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، اور ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا، اور بنو ہاشم کے ہاں ہر چیزوں کی کمی ہو گئی تھی، اور ان کے ہاں کسی قسم کی رسائی بند کر دی گئی تھی۔ ایسے تمام حالات کے اندر جہاں پر تھریٹس آ رہے تھے، جہاں پر دباؤ آ رہا تھا خاندان کے اوپر بھی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اوپر بھی، مگر وہ استقامت کا پیکر رہے، اور یہی وہ ریزسٹنس ہے جس کا ہمیں قرآن سے بھی یہ عکس ملتا ہے کہ ظالم کے آگے کبھی بھی نہ جھکو، اور ہمیں استقامت اور برداشت اور صبر کا دامن تھامنے کا کہا گیا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے نہایت عیاں ہے۔ اسی طرح ان ریزسٹنسز کا آہستہ آہستہ سامنا کرتے ہوئے مختلف مواقع پر جہاں آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے انسانوں کو اس وقت قریش جو مکہ کے اندر موجود تھے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا اس کائنات کے اندر اصل سٹیٹس کیا ہے، انسان کی پوزیشن کیا ہے اس کائنات کے اندر، اور کیا یہ کائنات خود ساختہ ہے یا اس کو بنانے والی ایک شعوری ذات موجود ہے۔ انہیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا تھا اور مقصد انسان سے اسے واقف کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو صحیح طرح سے جو مسلمان مقصد انسان سے واقف ہو گئے تھے اور خدا کے وجود سے واقف ہو گئے تھے اور اس کائنات کی حیثیت سے واقف ہو گئے تھے، وہ لوگ اس قدر جانباز ٹھہرے کہ وہ آنے والے وقت میں اس مقصد کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور آپ کے چچا ابو طالب کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو وہ مسلمان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے، اور پھر آپ ان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ہجرت کر گئے، تو وہاں جا کر سب سے پہلے یہودیوں اور عیسائی جو موجود تھے مائنورٹیز، اس وقت مسلم مائنورٹیز کی شکل میں موجود تھے، تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے میں یہ طے پایا کہ مدینے کا دفاع مدینے کے اندر موجود تمام رنگ، نسل اور مذاہب کے لوگ مل کر کریں گے، اور مدینے کے یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے، وہ مکہ کے جو قریش ہیں ان کو یہ سپورٹ نہیں دیں گے کہ ان کی پراکسی کے طور پر استعمال ہوں، ان سے کسی بھی قسم کے اکنامک انٹرسٹ حاصل کر کے یا کسی بھی قسم کے مفادات حاصل کر کے انہیں جو ہے پراکسی کے طور پر مدینے کے اندر استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جائے۔ ایسی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے یہ معاہدہ کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی طے پایا کہ مسلمان ہوں، کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ایک دوسرے کے مذہب کی ریسپیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں، کسی بھی جھگڑے کی صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ سب آئیں گے اور ان کے فیصلے کو مطلق فیصلہ سمجھا جائے گا۔ یوں یہ ایک عہد قرار پایا مدینہ کے اندر جاتے ہوئے، یہ پہلی اسٹریٹجی تھی کہ تاکہ یہاں مسلمان گرو کر سکیں اور اپنے مذہبی آزادی کو ایکسرسائز کر سکیں۔ مگر حضور کی اس سیرت کے ایک نقطے کو میں بڑے واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر جو سب سے پہلے عہد کیا گیا مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مذہب کا عزت احترام کریں گے اور اس کے ایک دوسرے کے اوپر اپنے اصول زبردستی نافذ نہیں کریں گے۔ تو آج سیکولرزم کے علم بردار یہ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے ہم سیکولرزم کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی حکومت ہوگی تو اینٹی اسلامک یا نان مسلم جو
منورٹیز ہوں گی یا کہیں بھی لوگ جو اسلام کے ماننے سے انکار کریں گے ان پر ظلم و تشدد کیا جائے گا یا ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن قرار دیا جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ہمیں تو یہی حکم ملا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ آپ اپنے اصول کسی پر تھوپ نہیں سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے اوپر کہ آپ کے اصول مانیں۔ ہاں، جب کسی نے آپ کی ورلڈ ویو کو مانا ہے، جب کسی نے شرائط اسلام کو پورا کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر وہ اسلامک لا کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسلامک پرنسپلز کا اور اسلامک بیلیفز کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ سیکولرزم کا یہ بیانیہ کہ وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے اور دھوکے پر مبنی ہے، اور یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر مغربی لٹریچر اور یک طرفہ عقائد اور ضوابط کے پڑھے ہوئے طالب علموں کو ایک دھوکہ ہے کہ سیکولرزم کہیں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ورنہ ترکی کے اندر یہ دیکھنے کو ملا کہ سیکولرزم جب نافذ کی گئی تو کیا کچھ نہیں کیا گیا اسلام کے ساتھ۔ عربی کو ختم کر دیا گیا اور ان کے لباس کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا، ہر لحاظ سے وہاں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سیکولرزم کا یہ دعویٰ کہ وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہ کہ اسلام جو ہے وہ مائنورٹیز کو یا نان مسلمز کو جو ہے اوپریس کرتا ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس میثاق ہونے کے بعد ہوا کچھ یوں کہ مکہ کے اندر جو قریش کفار موجود تھے تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ مسلمان اب جان بچا کر مدینہ کے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے انہیں تحفظ دیا ہے تو وہ تو طاقتور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور پھر ہمارے لیے یہ تجارت کے لیے نقصان دہ ہوں گے، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور ہمارے لیے آنے والے وقت میں ایک بڑا چیلنج کے طور پر سامنے آئیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے مدینہ کے یہودیوں اور عیسائیوں سے رابطے کیے اور اپنے کچھ گروپس بنائے جہاں انہوں نے جا کر مختلف سازشیں کیں اور ان کو ساتھ ملایا، جن میں ان ساتھ ملنے والوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، اور ایسے ہی لوگوں میں عبداللہ بن ابی سلول جیسے لوگ موجود تھے۔ یوں ایسی سازشوں کی بنیاد پر اور کچھ ایسے ریئیکشنز کی وجہ سے جو کفار مکہ کی طرف آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو گئے کہ ان کا ایک شام سے جو تجارت کا قافلہ آ رہا تھا اس کو روکا جائے، کیونکہ وہی قافلے کا سامان تھا جو آگے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا تھا۔ تو یہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پری ایمپٹیو ایکشن تھا جو اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا گیا، ڈیفینسو اسٹریٹجی، کہ آنے والے وقت میں ہمیں ان خطرات سے بچا جا سکے۔ اسی طرح غزوہ احد بھی ہوئی، غزوہ حنین بھی ہوئی، غزوہ تبوک بھی ہوئی اور کئی چھوٹے بڑے جنگیں اور بھی ہوئیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے، اور یوں جہاں جہاں پر سازشیں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے جو منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش جاری رکھی گئی، اور مدینہ کے اندر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے باقاعدہ اسلامک پرنسپلز اور اسلامک ورشپس جو تھیں ان کو کلیئرلی بیان کیا، جس طرح ان کے اوپر وحی آتی گئی وہ اس کو محفوظ کرتے گئے اور لکھواتے گئے، جس کی تدوین بعد میں آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوگی، اور وہ ایک یکجا کر کے اسی ترتیب سے جو پیغمبر نے کہی تھی اسی ترتیب سے ایک شکل میں محفوظ کر دی جائے گی جو قرآن کی شکل میں ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے۔ یوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملٹری اسٹریٹجیز کے ذریعے مدینہ کے اندر موجود مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا اور مدینہ کے اندر ایک آزاد ریاست قائم کر دی۔ ریاست کا لفظ یوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی تھی، وہاں پر قانون نافذ کر دیا گیا، وہاں پر تحفظ کے جو ضابطے طے کر دیے گئے تھے، وہاں خود مختاری بھی حاصل کر لی تھی جن کو سورینٹی کے نام سے ہم جانتے ہیں آج، اور وہاں پر
اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی انہوں نے قائم کر دیے اور اپنی طرز کے اس وقت کے مطابق انسٹیٹیوشنز قائم کر دیے۔ یوں ریاست کہنا، مدینہ کی ریاست کا لفظ استعمال کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ آج کے نئے ورلڈ آرڈر کے تناظر میں یہ بات کرنا کہ وہ مدینہ کی ریاست تھی اور وہاں ایسے قوانین موجود تھے جو خدا کی طرف سے وحی کیے گئے اصولوں کی بنیاد پر اخذ کیے گئے تھے، یہ کہنا کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ یوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مراحل سے نکل کر اور مختلف مشکلات سے نکل کر ایک ایسی ریاست قائم کر دی تھی جو آنے والے زیادہ سے زیادہ 50 سال کے اندر ہندوستان سے لے کر اندلس تک پھیل جائے گی، اور یہاں پر اسلام تاجروں کی مدد سے پھیلے گا، اور کچھ ایسے لوگ جو جنگیں کر کے وہاں تک پہنچے، اس لیے کہ کہیں پر تو مسلمان حکمرانوں کو یہ دعوت دی گئی کہ جو بہیمانہ ظلم ہو رہے ہیں اور فتنہ و فساد کسی بھی جگہ پر موجود تھے، وہاں پر لوگوں نے یہ جان کر کے ایک ایسی عدل پر مبنی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ منصف لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں جو مظلوم کا سہارا بنتے ہیں، جو عدل کے پیروکار ہیں، جو حق پرست ہیں، تو انہوں نے ایسے حکمرانوں کو دعوت دی آنے والے وقت میں کہ وہ وہاں جائیں اور انہیں آزادی دلائیں۔ تو ایسے حالات جو آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی جو مسلمانوں کی ریاست تھی وہ انتہائی بہت زیادہ وسعت ہو چکی تھی اس کی، اور وہ 10 سال جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مختلف اسٹریٹجیز اپنائی تھیں، ملیٹریلی، پولیٹیکلی دوسروں کو انگیج کرنے کی، کبھی نیگوشیشنز کی گئیں تو کبھی ملٹری اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ اس طرح مختلف اسٹریٹجیز اپناتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت آخر کار مکہ کو فتح کرنے میں بھی کامیاب ہو گئیں۔ وہاں سے جو فتنہ و فساد بار بار اٹھ کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے اس کو جڑ سے کاٹ دیا گیا، اور ان ملٹری اسٹریٹجیز کے اندر جس اصول پر جنگ شروع کی جاتی تھی اور جس انداز میں وار کو کنڈکٹ کیا جاتا تھا، ایسے اصول حضور کی سیرت سے اور حضور کے کردار سے جس انداز میں وہ پرفارم کرتے رہے، ان کی سیرت سے اور قرآن و سنت قرآن کے دیے ہوئے اصولوں سے واضح طور پر یہ جانا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو قتال کا یا جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ کن اصولوں پر مبنی ہے، وہ اپنے اندر کیا سیاق و سباق رکھتا ہے۔ اور یوں مکہ کو بھی جو کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انتہائی دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد ایک عدل کا نظام قائم کر دیا۔ یوں آپ کی 23 سالہ زندگی جو تھی وہ کچھ ایسے اصول ہمیں دے کر گئی جو خدا کی طرف سے نازل کیے گئے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مجسم شکل دے دی گئی تھی، اور ان کی سیرت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں جہاں تقاضے بدل چکے ہیں، جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، جہاں نئی سائنٹیفک ڈسکوریز ہو چکی ہیں، ہم ان اصولوں پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کے اصولوں کو ہمارے اوپر 21ویں صدی کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، تو یہ کون سی جو ہے منصفانہ بات ہے یا سمجھداری کی بات ہے؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان آج بھی وہی ہے، کائنات آج بھی وہی ہے، اور ان کے مسائل بھی وہی آج بھی چل رہے ہیں۔ جہاں پر امن اس وقت میں درکار تھا، آج بھی درکار ہے۔ جہاں انسانی ذہن کو اطمینان اس وقت درکار تھا، آج بھی درکار ہے۔ وقت وہی ہے، ہاں کچھ ایسی ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں جن کے تقاضے بدلے ہیں، اس کے لیے ہمارے ہاں اجتہاد کا ایک چیپٹر ہے جس کے ذریعے نئے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، نیو لاز ڈیرائیو کیے جاتے ہیں بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز، بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ۔ تو اس لحاظ سے
یہ سمجھنا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام یا جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں وہ صرف 7th سینچری تک لمیٹڈ تھیں، تو یہ انتہائی ناسمجھی ہے۔ اور اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں یا بنیادی جو کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں اسلام کے اصول اخذ کرنے سے متعلق یا اصولوں سے جو یا اپنے آپ میں شریعت سے متعلق یا اصول فقہ سے متعلق یا اصول تفسیر سے متعلق ان سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ کنفیوژنز پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ جہاں مختلف بڑی بڑی ایسی شخصیات جنہوں نے دریافتیں کیں، جنہوں نے ایجادات کیں، ان کی بایوگرافیز کو پڑھتے ہیں، اور جو مختلف تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ان کے آپ سوانح عمریوں کو پڑھتے ہیں، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں آج کے جدید دور کے اندر بھی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار میں سے، اور آج یورپ کے اس اپنی دریافتوں کی پیک پر جہاں وہ موجود ہے اور انتہائی منظم انداز میں کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے، وہاں پر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی سچا ترین انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی بڑی شخصیت آئی ہے جس نے دنیا میں بڑی تبدیلی لائی اور ایسے قوانین لائے جو ایفیشینٹ تھے، تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے تاریخ کا رخ الٹا کر دیا، موڑ دیا۔ تو ایسی شخصیت جن کے سچ کو ان کے معاصر مذہبی اور غیر مذہبی تمام لوگوں نے مانا، اور ان کے زمانے کے بعد دین کو ماننے والے اور نہ ماننے والے تمام لوگوں نے جن کی سچائی کو تسلیم کیا، ان کے دیے ہوئے پیغام سے کس طرح انحراف کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اگر یہ کہا کہ خدا موجود ہے تو کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اگر یہ کہا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں خدا کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے اسے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مختصر دورانیے کے بعد وہ اس جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کے لیے کامیابی اور ناکامی کا دروازہ جو ہے کھلے گا، تو اس میں کس طرح کس طرح اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے آج کے جدید ذہن پر جو دین اللہ سے منحرف ہو رہے ہیں، جو دین کے اصولوں کو سمجھے بغیر ان پر اپنے تجزیے کرنا چاہتے ہیں، اور جو یک طرفہ مغربی لٹریچر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے کے بعد وہ اسلامی تاریخ کو اور اسلامی فقہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ اس کو علم سے دیانتداری کا تقاضا ہے ان کے لیے کہ وہ جہاں پر مختلف علوم کو کئی سالوں تک پڑھتے ہیں، وہاں پر دین اللہ کا کم از کم ایک مختصر سا لب و لباب ضرور حاصل کریں، یہ ضرور جانیں کہ اس کا تعارف کیا ہے اور اس کا آخر مقصد کیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔